بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جامعہ سید احمد شہید کی اس جامع مسجد میں سبق در سبق جو سلسلہ چل رہا ہے، طلباء کو چاہیے کہ ہر سبق کو محفوظ کرے۔ جیسے درجے میں کورس پڑھتے ہیں، کسی بھی کتاب کا درس لیتے ہیں تو ہر درس انہیں یاد کرنا ہوتا ہے اور بعد کے درس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، ویسے یہاں پر بھی اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ شعبان کی 29 تاریخ میں ختم قرآن کی محفل ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ استقبال رمضان کا بیان ہوا۔ شعبان کی آخری تاریخ تھی اور رمضان المبارک کے استقبال کی فکر تھی، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا جب پہلا دن آیا تو قرآن پاک کی ان آیات کی بات ہوئی جو روزوں کی فرضیت سے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائی گئیں کہ ایک مسلمان کو اگر وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا کہلانا چاہتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کب فرض ہوئی، کیوں فرض ہوئی، روزہ کب فرض ہوا، کیوں فرض ہوا، حج کب فرض ہوا، کیوں فرض ہوا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، کیوں فرض ہوئی۔ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں ان کو تو کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اس فرض میں پھر فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، یہ معلوم ہونا ہر عامی انسان کے لیے ضروری ہے، وہ چاہے مزدور ہو، چاہے مستری ہو، چاہے وہ قلی ہو، کوئی بھی ہو۔ اسلام کے فرائض کا علم، اسلام کے عقائد کا بنیادی علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ بنیادی معلومات بھی کسی کو حاصل نہیں ہے اور ان کو حاصل کرنے کی فکر بھی نہیں ہے تو وہ مسلمان تو کیا ہوتا، انسان بھی نہیں ہے، چوپایا ہے، اسے جانور کہو، یہ گالی نہیں، قرآن نے اس کو جانور ہی کہا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اور علم سب سے زیادہ یقینی اور قطعی اور حتمی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اس کی خبر نبی صادق و مصدوق نے دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ انہیں اللہ نے یہ بتایا ہے، اور اللہ نے انہیں یہ حکم فرمایا ہے، اور فلاں بات کی تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ تو کسی بھی سمجھدار اور ذمہ دار انسان کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے مالک کی طرف سے آرڈر دیا گیا ہے، اور جس نے اس آرڈر کو بتایا ہے وہ سچا اور دیانتدار اور پکا انسان تھا، جس نے کبھی بھی بھول کر بھی ایک مرتبہ جھوٹ نہیں بولا۔ اپنے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک، اور 40 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جھوٹ اس کی زبان پہ نہیں آیا۔ وہ ایسا سچا انسان تھا کہ اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ہے۔ تو لہذا کوئی بھی اگر انسان عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان کی بات کو مانے اور یہ سمجھے کہ ان کا دیا ہوا علم اصل علم ہے۔ عام طور پر اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ انسانوں کا لکھا ہوا اور ان کی معلومات سے متعلق علم ہوتا ہے،
یہ کتاب فلاں مصنف نے لکھی، یہ کتاب فلاں مصنف نے لکھی، اور جب اس مصنف کی تحقیقات کرو گے تو وہ تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ مصنف ادھر ادھر بھٹکتا رہا، اس کا دماغ بھی خراب رہا، مقبول الخیال رہا، مقبول الحواس رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مصنف ایسا تھا کہ شراب بھی پیتا تھا اور بہت سی زیادتیاں کرتا تھا۔ کتاب اس نے انگلش کی لکھ دی، سائنس کی لکھ دی، میتھ کی لکھ دی، تو اب سب اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسے انسان کی کتاب پڑھ رہے ہیں جس انسان کا کوئی اعتبار نہیں، جس کی امانت کا، جس کی دیانت کا، جس کی صداقت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اسکولوں کے کورس تیار کیے ہیں اور جن کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک مثال نہیں بیان کی جا سکتی کہ یہ فلاں شخص نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ بلکہ زیادہ تر جو بات سامنے آئے گی وہ یہ کہ عام طور پر انہوں نے کاروبار کیا اپنی دکان چلانے کے لیے اور اپنے اشتہار کے لیے اور ادھر ادھر کی معلومات پیش کرنے کے لیے انہوں نے کتاب لکھ دی ہے۔ اس لیے عام طور پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اب جو دو دو چار کی طرح کی باتیں ہیں کہ دن ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اس میں کیا گھپلا کریں گے، لیکن جب بات آتی ہے تاریخ کی اور جب بات آتی ہے فکر کی اور جب بات آتی ہے کسی نظریے کی، تو وہ گھپلا کر کے رہتے ہیں۔ جتنی بھی کتابیں اسکولوں کالجوں میں پڑھائی جا رہی ہیں گھپلے پر مبنی ہیں۔ سوشولوجی کی کتابیں میں نے اس لیے دیکھی کہ مجھے معاشیات پر لکھنا تھا، مجھے معاشیات پر لکھنا تھا، مجھے اجتماعیات پر لکھنا تھا، مجھے سماجیات پر لکھنا تھا، تو اب سوشولوجی وہی جو سماجیات۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ سماجیات کے سلسلے میں جو نظریات بیان کیے گئے ہیں کھوکھلے نظریات، بے بنیاد نظریات، غلط نظریات ہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی تو یورپینز نے کی جب ڈاروین کے نظریے کو مان لیا کہ میں کیڑے سے ترقی کرتے 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 چوہا بنا اور چوزا بنا اور کیا بنا اور کبھی بندر بنا اور بندر سے انسان بنا، تو وہ بندر نما انسان اور بندر کی صفت والا انسان اور وہ بگڑا ہوا انسان ڈاروین کو یورپ کا مفکر مانا گیا۔ تو اب سمجھ لو کہ یورپ کا کیا حشر ہوا ہے غلط نظریات دینے میں۔ ایک طرف ڈاروین ہے، دوسری طرف فرائیڈ ہے، بدماش، خبیث، عیاش، مجرم، زانی۔ وہ ہے جس نے یہ لکھا کہ صاحب ہر بچہ اور ہر بچی کے اندر سیکس کے جذبات ہوتے ہیں اور وہی اصل ہوتے ہیں۔ تو وہ کتے کا پلہ یہ لکھ رہا تھا اور یورپ اس کو مفکر مان رہا تھا۔ تو یہ دو مفکر یورپ کے رہے، ایک ڈاروین اور ایک فرائیڈ، اور دونوں بدماش، دونوں خبیث۔ تو اب کیا حشر ہوگا سوشالوجی کا، کیا حشر ہوگا، کون سے نظریات ذکر کیے جائیں گے؟ تو بہرحال کسی بھی موضوع کو چھیڑ دو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم تو آپ کو سبق یاد کرا رہے ہیں کہ سب سے پہلے 29 شعبان کو جو سبق پڑھایا گیا وہ استقبال رمضان کا سبق پڑھایا گیا، اور اس کے بعد پہلے رمضان کو یعنی جمعرات کے دن جو سبق ہوا وہ اس بات کے سلسلے میں ہوا کہ روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا آرڈر کب آیا، اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ سن 2 ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں روزے فرض کیے گئے۔ اور جب روزے فرض کیے گئے تو یہ فرمایا گیا کہ دوسری قوموں اور ملتوں پر بھی روزے کو اللہ نے فرض کیا تھا، اور اب مسلمانوں تم پر فرض کیا گیا ہے، اور مقصد اس کا تھا اور ہے اور رہے گا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم نفس پر کنٹرول سیکھ لو، تم بہک نہ پاؤ، تم مضبوطی سے حق پر جمے رہو، اس لیے تم سے یہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ ایک بات یہ فرمائی گئی تھی، اور ایک بات خاص طور پر یہ فرمائی گئی تھی کہ روزوں کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا انتخاب کیا گیا۔ اب رمضان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، بس ایک خصوصیت جاننا کافی ہے کہ 12 مہینوں میں سے رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن اسی لیے اتارا گیا کہ متقی تیار کیے جائیں۔
اسی لیے فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ قرآن گائیڈ بک ہے متقی تیار کرنے کے لیے، وہ رہنمائی دینے والی کتاب ہے، انسانوں کو متقی بناتی ہے، اور جو متقی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے گائیڈ بک ہے، جانوروں کے لیے نہیں، چوپاؤں کے لیے نہیں، ڈنگروں کے لیے نہیں۔ تو ھدی للمتقین کا مطلب یہ کہ باشعور انسانوں، باضمیر انسانوں سے قرآن بات کرتا ہے۔ اب قرآن کیا بھینسوں سے بات کرے، سانڈوں سے بات کرے؟ انسان ہے جس کو اللہ نے معزز و مکرم و مشرف بنایا ہے، اور اسے وہ عقل دی ہے جو عقل کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ جانور کو صرف چارہ چاہیے، وہ باڑا چاہیے۔ اگر آدمی کو بھی صرف چارہ چاہیے، یعنی جاب اورینٹڈ ایجوکیشن چاہیے، ملازمت مل جائے، پیٹ بھر جائے اور گھر مل جائے، تو یہ جانور ہے جو چارہ اور باڑا چاہتا ہے۔ چارہ اور باڑا یہ جانور ہوتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ مہذب بن جائے، وہ مؤدب بن جائے، وہ باسلیقہ بن جائے، وہ اللہ والا بن جائے، وہ نبی والا بن جائے، وہ آخرت والا بن جائے، وہ صالح بن جائے، متقی بن جائے، نیک بن جائے۔ لمبا چوڑا مقصد ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا انتخاب اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کی ایک رات جس کو شب قدر کہا گیا قرآن اتارا، اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے، یعنی سب سے پہلا جو آسمان ہے وہاں سے جبرائیل امین قرآن پاک کے مختلف ٹکڑے، مختلف آیتیں، مختلف صورتیں لے کر آتے رہے۔ سلسلہ 610 عیسوی میں شروع ہوا، اور اس کے بعد 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ جو سلسلہ تھا قرآن پاک کے نزول کا، اس سلسلے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور دوسرا سال آپ گزار رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کے پہلے امتوں پر، ملتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس کے بعد آگے چل کر فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا ہی وہ مہینہ تھا جس میں قرآن پاک اتارا گیا اور تمام انسانوں کے لیے اس کو ہدایت نامہ بنا دیا گیا، اور ہدایت کے لیے بھی ایسی واضح باتیں فرمائی گئیں، کھلی باتیں، دو دو چار کی طرح حقیقتوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ کوئی شک و شبہ باقی ہی نہ رہ جائے، حق بالکل صاف ہو کر سامنے آ جائے۔ اس طرح کی کتاب اللہ نے اتاری۔ یہ سبق ہوا تھا رمضان المبارک کی پہلی تاریخ میں، اور پھر رمضان المبارک کی دوسری تاریخ میں جمعہ پڑ گیا، یعنی گزشتہ کل، اور جمعے کے دن کے لیے جو موضوع اختیار کیا گیا وہ یہی کہ جس کو قرآن پاک میں یوں کہا گیا کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس سے اشارہ یہ مقصود ہے کہ رمضان المبارک جنگ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک دفاع کے لیے دیا گیا ہے، رمضان المبارک مقابلہ سکھاتا ہے، رمضان المبارک میں جنگ شیطانوں سے ہوتی ہے، نفس امارہ سے ہوتی ہے، انسان کے غلط جذبات سے اور احساسات سے اور خواہشات سے ہوتی ہے۔ تو یہ جنگ کا مہینہ ہے، سحری اور افطار کا اور آرام کا اور وقت پاس کرنے کا نہیں۔ اسی لیے دوسرے ہی سال رمضان بھی فرض ہوا، اور اسی دوسرے سال سب سے زبردست جو معرکہ
برپا ہوا۔ رمضان میں جو جنگ ہوئی بڑی عظیم الشان، جس کو یوم الفرقان کی جنگ قرار دیا گیا، یعنی جیسے یہاں یہ فرمایا گیا کہ قرآن اتارا گیا فرقان کے لیے، ویسے ہی معرکہ فرقان برپا کر دیا گیا بدر کے مقام پر، جو مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے بدر کا مقام پڑتا ہے۔ یہ بدر کی جنگ ہے، اور یہ بدر کی جنگ ہے جس میں کافروں کے 24 سردار دشمن اور بہت بڑے بدماش مارے گئے، ڈھیر کر دیے گئے۔ اسلام کا بول بالا ہو گیا اور معرکہ فرقان سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ روزے فرض کیے گئے، قرآن نازل کیا گیا فرقان کے لیے، اور فرقان کا معرکہ برپا کر دیا گیا بدر میں۔ تو سب سے پہلا معرکہ جس میں زبردست فتح ہوئی وہ بدر کا معرکہ ہے، اور دوسرا معرکہ جس میں عظیم الشان ملکی پیمانے کی فتح ہوئی وہ فتح مکہ کا معرکہ ہے، وہ بھی رمضان میں۔ دونوں جنگیں رمضان کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں نفس کا مقابلہ سکھایا جاتا ہے، شیطان کا مقابلہ سکھایا جاتا ہے، تاکہ دشمنان حق سے پھر میدان جنگ میں مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ اس کا عروج ہے۔ تربیت ہوتی ہے گھر سے، تربیت ہوتی ہے اسکول سے، مدرسے سے، مسجد سے، یہاں سے جو تربیت فراہم کی جا رہی ہے، جو کھانا چھوڑوایا جا رہا ہے، خواہشات چھوڑوائی جا رہی ہیں، مشروبات چھوڑوائے جا رہے ہیں، یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے، اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ جیسے کسی بھی ملک کی فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اس ملک کا مقابلہ کسی دوسرے ملک سے ہوگا اور بارڈر پر زبردست جنگ ہوگی، تو اب یہ دکھانا ہے کہ ہمیں فتح حاصل کرنا ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ ٹریننگ کیسی ہوئی تھی اور کیسے فوجی تیار ہوئے۔ اگر وہ شکست کھا جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تربیت صحیح نہیں ہوئی، یا وہ اگر ہمت ہی نہیں کریں گے مقابلے کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فوج نہیں ہے، وہ صرف کھانے پینے والے جانور پالے جا رہے ہیں، ان کو وردی پہنا دی گئی ہے، فوجی وردی میں وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے 57 مسلم ملکوں کا اسرائیل کے مقابلے میں حال ہے۔ چھوٹا سا ملک اسرائیل کا ہے، یہودیوں کا، ملعونوں کا، مغضوب علیہم کا، خبیثوں کا۔ اس ملک کا مقابلہ نہ سعودیہ کر پا رہا ہے، نہ مصر کر پا رہا ہے، نہ اردن کر پا رہا ہے، نہ الجیریا کر پا رہا ہے، نہ تیونس کر پا رہا ہے، نہ مراکش کر پا رہا ہے، نہ انڈونیشیا کر پا رہا ہے۔ یہ سارے ملک جو ہیں، ان کی فوجیں اسرائیل کی فوج کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہجڑے ہوں، ذلیل اور جوکر، جن کو کپڑے فوج کے پہنا دیے گئے ہیں، لیکن ان میں ہمت نہیں مقابلہ کرنے کی۔ ہمت مقابلہ کون لوگ کرتے رہے اور کر رہے ہیں؟ وہ کرتے رہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، وہ غزہ کے لوگ، وہ حماس کے لوگ، وہ قسام کے لوگ، مجاہدین جنہوں نے قرآن سے تربیت حاصل کی، رمضان سے تربیت حاصل کی، ایمان سے تربیت حاصل کی، انہوں نے بتا دیا کہ پوری دنیا کی طاقتوں سے مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور باقی جتنے بھی ملک ہیں جو مسلم ملک کہلاتے ہیں، جن کے پاس بے انتہا دولت ہے، ایک ایک رات میں وہاں کے حاکم اپنی عیاشیوں کے لیے سینکڑوں کروڑ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ان کی فوجیں ایسی ہیں کہ وہ مقابلے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، مقابلے کی ہمت بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب وہ کون سے لوگ ہیں، کیا کہا جائے ان کو؟ تو آپ لوگوں کو یہ سبق پڑھایا گیا تھا کل جمعے کے دن،
آج جو آیات کریمہ کا بقیہ حصہ ہے اس کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم پر روزے تو اللہ نے ضرور فرض کیے ہیں، لیکن اللہ کی شریعت میں بڑی آسانی ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی سہولت ہے، اور ہر انسان کی قدرت اور صلاحیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ لہذا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لے، یا کوئی سفر کر رہا ہے اور اس کو زحمت ہو سکتی ہے تو اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت بہت آسان ہے۔ اور نبی نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو بھی دین سے کھینچتان کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا، یعنی دین کھینچتان کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا، بیمار ہے، بخار زدہ ہے، تو وہ تیمم کر لے۔ غسل نہیں کر سکتا، اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، یہ خطرہ ہے، یا بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اور گرم کرنے کے لیے پانی کے گرم کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے، تو اس کو تیمم کرنا جائز ہے۔ وہ تیمم کر سکتا ہے، وہ اپنے کمرے میں یہاں موجود ہو، وہ اپنے گھر میں موجود ہو۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ سردی برداشت نہیں ہوگی اور ڈر ہے کہ بخار آ جائے گا، تو ایسی شکل میں وہ تیمم کر لے، اس کو اس کی اجازت دی جائے گی۔ اور جو بیمار ہے ہی کہ ڈاکٹروں نے اس کو منع کیا ہے کہ بھئی یہ پانی سے آپ ابھی غسل نہ کریں اور وضو بھی ابھی نہ کریں، ایسی کوئی شکل ہے، چہرے پہ کوئی زخم ہے یا ہاتھوں پر ہے یا کوئی بھی ایسی صورتحال، تو یہ حکم ہے کہ آپ نہ کریں تیمم۔ اور تیمم تو اتنا آسان کہ مٹی پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد وہ ہاتھ چہرے پر پھیر لیا، پھر اس میں صاف اور پاک مٹی پہ ہاتھ مارا، مٹی جمی ہوئی یا کوئی پتھر کا ٹکڑا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھیر ہو گیا۔ یہی وضو کا بدل اور یہی پورے غسل کا بدل، پورے غسل کا بدل صرف یہ کہ مٹی پہ ہاتھ مارا، چہرے پہ پھیر لیا، پھر مٹی پہ ہاتھ مارا، ہاتھوں پہ پھیر لیا، لیجئے سب غسل ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ آسانی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ عبادت بھی ہو گئی، طہارت بھی ہو گئی، اور اتنی آسانی۔ نماز کے لیے فرمایا گیا کہ بھائی اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہو، چکر آ رہا ہے یا گر جاؤ گے، بخار ہے، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہو، لیٹنے کا تقاضا ہے، تو پھر لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو۔ اور خدا نہ خواستہ بے ہوش ہو گئے تو پھر وہ نماز قضا ہو جائے گی، بعد میں پڑھ لو۔ ساری سہولتیں، اس لیے کہ اللہ کا اصول کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی مکلف نہیں کرتا، یعنی ذمہ داری اسی وقت ڈالتا ہے جبکہ اس کے اندر اس کی سکت ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی۔ اگر کسی کے اندر کسی عمل کی طاقت اور قوت اور سکت نہیں ہے تو وہ اس پر فرض نہیں ہے۔ ہو گیا؟ ایک بات یہ کہی گئی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اللہ کی طرف سے کورس متعین ہے۔ پرائمری کا ایک کورس ہے، سیکنڈری کا ایک کورس ہے، بی اے کا ایک کورس ہے، ایم اے کا ایک کورس ہے، ایک کورس ہے جو انسان متعین کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو کورس ایک ہفتے کا ہے، 3 دن کا ہے، دوائیں کچھ مدت کے لیے ہیں، کچھ اوقات ان کے طے ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کو کورس کے طور پر تیار کیا ہے تاکہ پوری امت مسلمہ کے اندر فوجی اسپرٹ پیدا ہو جائے، سپاہیانہ جذبات پیدا ہو جائیں، نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے، اور ہر آدمی مقابلہ شیطان سے اور نفس سے کر سکے۔ یہ ہے جس کو کورس کہا گیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جو تعداد اللہ کی طرف سے 29 دن یا 30 دن، یعنی مہینہ، وہ پورا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ عید کا دن، عید الفطر کا دن جوڑ دیا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، جو ٹریننگ ہوئی ہے، جو کورس ہوا ہے، اس کورس کے بعد ایک جلسہ بھی ہو۔
جب کوئی کورس کیا جاتا ہے تو عام طور پر اسکولوں میں مدرسوں میں پروگرام کیا جاتا ہے، ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اور کچھ انعامات لڑکوں کو دیے جاتے ہیں، یہ فرسٹ آئے، یہ سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ نے انتظام کر دیا کہ رمضان المبارک جو بھی رکھے گا، صحیح طور پر ٹریننگ حاصل کرے گا تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب رمضان المبارک کے کورس کے پورے ہونے کے بعد تم لوگوں کو چاہیے خوشی مناؤ اور اللہ تعالیٰ کے زمزمے گاؤ، گیت سے گنگناؤ اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، کیونکہ مسلمانوں کے لیے سب سے شاندار قسم کا جو ترانہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ترانہ ہے، اس ترانے کے مقابلے میں کوئی ترانہ نہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ رمضان المبارک کی خوشی میں، اور جو کورس تمہارا مکمل ہوا ہے اس خوشی میں، عید کے دن تم لوگ نکلو بڑی تعداد میں اور سب گنگناتے ہوئے اور زمزمہ لگاتے ہوئے اور گیت گاتے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا سے پوری فضا کو مرتعش کرتے ہوئے نکلو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ تمہارا کورس ہوا ہے، جو تمہیں ہدایت دی ہے، جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ یہ ساری باتیں دیکھیے کیسے کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ جو کہا تھا نا کہ ہم نے قرآن اتارا ہدایت کے لیے، اور ہدایت کے ساتھ دلائل بھی اتارے اور حق و باطل کو چھانٹ کر بیان کر دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ہندی کی چندی کی جا رہی، ہر بات سمجھائی جا رہی، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے سمجھنے میں دشواری ہو۔ بہرحال بہت سی باتیں ہو گئیں اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے چلتے رہنا ہے کہ زیادہ دیر بھی نہ لگے، آپ پر زیادہ بوجھ بھی نہ ہو۔ ایک حصہ ابھی باقی رہ گیا جو مجھے کہنا تھا، یعنی دعاؤں کے بارے میں، کیونکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی نسبت سے، روزوں کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ دعاؤں کے موضوع پر کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے روزے قبول فرما، ہماری تراویح قبول فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی برکتوں کو اور نعمتوں کو اور رحمتوں کو اور نوازشوں کو ہمارے لیے مہیا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے رمضان المبارک کو ایسا بنا دے کہ رمضان کی ہی سانسیں لیں اور رمضان کی ہی غذا کھائیں اور رمضان ہی کا مشروب پئیں اور رمضان ہی کے ماحول میں ڈوب جائیں اور اسی کے سمندر کی غواصی کریں۔ اے اللہ رمضان المبارک کی تمام برکات ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہر شر سے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، دشمن کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے، فتنہ پرور کے شر سے، اندر کے شر سے، باہر کے شر سے، آسمانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے، ہر چہار جانب سے آنے والی دشواریوں اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر مقدر فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے جو بھی طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں اور جہاں پر بھی علوم نبوت کے طالبان ہیں، اچھا اور نفع بخش علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو اچھا علم عطا فرما، اچھا عمل عطا فرما اور کامیابیاں نصیب فرما اور ترقی عطا فرما۔ ان کا ذہن کھول دے اور ان کا دل بھی منور فرما دے اور جسم بھی اے اللہ اپنی شریعت کے تابع فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کو دین پر قائم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مجاہد ہیں ان کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک